بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں اور ساتھیوں، خواتین ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تحمید و تکبیر، تسبیح و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور ساری کائنات کا خالق ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مربی و پالنہار ہے، جس کے بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہیں، جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں احسانات میں سب سے بڑا احسان
اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان بنانے کے بعد ہمیں ایسی امت میں شامل کیا جس امت کے سردار آخری نبی رسول عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے گناہوں کے کفارات، گناہوں کا کفارہ۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزوں کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، ہر چیز اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتی ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے لیکن اس کا لباس ہمیشہ جیسے اس نے سلایا تھا اور سلا کر کے نیا پہنا تھا ویسے اس کا لباس نہیں رہتا ہے، لیکن اس لباس کے اوپر جو گرد و غبار، جو میل و کچیل آ جاتے ہیں، اس کو انسان کسی نہ کسی تدبیر سے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو صاف کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا لباس جیسے میں نے اپنے بدن پہ ڈالا تھا پہلی مرتبہ، ایسے ہی میرا کپڑا صاف ستھرا صاف و شفاف ہو جائے۔ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیجئے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو چیز جس وقت پیدا ہوئی ہے وہ اپنی اصلی حالت میں اسی طرح اس کے اندر وہ چمک، وہ دمک، وہ صفائی، وہ ستھرائی، ساری چیزیں برقرار ہوں۔ لیکن ہر چیز کے صفائی اور ستھرائی کے لیے، ہر چیز کے اندر اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو وہ وسائل، وہ ذرائع، وہ اسباب مہیا کیے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا تھا یا پیدا کیا ہے، جنات کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت اور بندگی، اپنی فرما برداری، اپنے اوامر کی پاسداری کے لیے۔ جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا، اس کو بروئے کار لانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا۔ جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صرف ایک مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر کے اور آخری وقت تک اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، صرف اپنی بندگی، اپنی تسبیح و تحلیل، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مخلوق فرشتے ہیں۔ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ نے جن کاموں پہ لگا دیا ہے، جس فرشتے کی جو ذمہ داری ہے، جو ان کے ذمہ جو کام ہے، وہ ہمیشہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اسی کام میں رہتے ہیں۔ ہم اور آپ، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی، لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، ہم اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا کہ آپ جا کر کے دنیا میں نیکی کیجئے، ہماری حکموں کی پاسداری کیجئے، لیکن انسان یہاں آنے کے بعد گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان اسی لیے بنایا ہی گیا ہے، انسان کی صفت یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان یہ سواری ہے نیکی اور برائی کا۔ انسان کبھی نیکی کرے گا، انسان کبھی اپنے اوپر برائیاں کا ایک انبار اکٹھا کرے گا اور کبھی نیکیوں کا ایک انبار اکٹھا کر لے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پہ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، ایک فرشتہ نہیں مقرر کیا۔
جبکہ ایک فرشتہ پورا کام ہمارا اللہ چاہتا تو کر لے، لیکن اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک نیکی اور ایک برائی، ایک اچھا اور ایک برا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھے پر دو فرشتوں کو مقرر کیا، ایک فرشتہ ہمارے داہنے کندھے کا فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، اور بائیں کندھے کا فرشتہ ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو، ہماری برائیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درج کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستو، کبھی ہمیں گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کے کام کیے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں، برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، برائیوں میں رات دن منہمک رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، مایوس نہ ہوں، یہ دل میں تصور نہ رکھیں کہ ہماری بخشش نہیں ہوگی، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، چلو اب گناہ ہی کریں گے، اس کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اب ہم رات دن گناہ ہی کے کام کریں گے، نیکی کا کام کرنے سے کیا فائدہ جب ہم پوری زندگی گناہوں میں لت پت رہے۔ لیکن فرمانے خدا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی صفت رحمان ہے، اس کی صفت غفار ہے، اس کی صفت ستار ہے، جہاں وہ جبار ہے، قہار ہے، وہی وہ غفار ہے، ستار بھی ہے، تمہارے گناہوں کو چھپانے والا بھی ہے، پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے، گناہوں کی مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب ہم آئیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ مان لیجئے ہماری صفت گناہ اور نیکی دونوں کرنے کا ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو کون سے اسباب ہیں، کون سے ذرائع ہیں کہ جس سے ہمارے یہ گناہ مٹ جائیں، ہمارے گناہ ختم ہو جائیں، ہمارے گناہ دھل دیے جائیں؟ تو چند اسباب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا سبب جو ہے اور ذریعہ جو ہے گناہوں سے کے صاف کرنے کا اور گناہوں کے کفارہ کا، گناہوں کے مٹانے کا پہلا نسخہ جو ہے یا پہلا طریقہ جو آپ کو بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلی صفت یہ ہے، پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، آپ اگر موحد نہیں ہیں، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جزا اور سزا، نیکی اور عذاب اور نیکی اور بدلے پر اگر یقین نہیں رکھتے ہیں، تقدیر پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے ان سب چیزوں پہ، تو آپ کچھ بھی کیجئے، آپ کا کوئی عمل کارآمد نہیں ہوگا، کوئی بھی چیز آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور نیکی کے کام کیے، ایمان لانے کے بعد وہ نیکی کے کام کیے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ہم البتہ ضرور مٹا دیں گے تم سے، سیئاتہم، ان سے ان کے گناہوں کو ہم ضرور مٹا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائیں، وہ ایمان لائے ہوں اور عمل صالح کیے ہوں،
نیکی کے کام کیے ہوں تو ان دونوں کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں اور عمل صالح کے بدلے میں، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ اور یہی نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو بہترین بدلہ دیں گے ان کے کام کے بدلے میں جو انہوں نے کیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہم اس کا بہترین اور اچھا بدلہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اچھا بدلہ دے گا تو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ ہمیں جنت ہی دے گا۔ اس سے اور بہترین بدلہ ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اگر ہم ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ہمارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، ہمارے نام اعمال سے گناہ دھل دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، تو پھر بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے ان کے کام کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں اور عمل صالح کے بدلے میں۔ اسی طرح راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنت کے دروازے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد، پس اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کو بخشتا ہے لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، یعنی جو سچا اور پکا موحد ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ سوموار اور جمعرات کے دن بخش دیتا، دروازہ کھول دیتا ہے بخشش کا، اور سب کی مغفرت کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہوا پہلا سبب، پہلا ذریعہ آپ کے لیے کہ ہمارے گناہ کیسے مٹیں۔ گناہ مٹنے کے لیے شرط ہے کہ آپ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اچھا عمل کریں۔ دوسرا سبب اور دوسرا ذریعہ گناہوں کے مٹانے کا کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے آدمی پرہیز کرے۔ بڑے بڑے گناہ، زنا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، حقوق العباد ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی ان گناہوں سے پرہیز کرے۔ اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچو گے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان کبائر گناہ سے اگر تم بچو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو تم سے مٹا دیں گے، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے، دھل دیں گے، مٹا دیں گے، صاف کر دیں گے۔ وندخلکم، اور یہی نہیں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت اور بزرگی والی جگہ پر داخل کریں گے۔ عزت اور بزرگی والی جگہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ جنت ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اگر ہم اجتناب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو مٹائے گا اور ہمیں اچھی جگہ، بہترین جگہ، عزت و شرف والی جگہ، عزت و تکریم کی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں فائز کرے گا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بٹھائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے بھی راوی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گناہوں کا صاف کرنے کا، مٹانے کا طریقہ یہ ہے 5 نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کے بعد ظہر کی نماز کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹے چھوٹے نافرمانیاں اللہ کی جو ہوں گی، اس نماز ظہر کے پڑھنے کی وجہ سے فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس کے جو بھی گناہ، جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ آپ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے، اس جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ، آنے والے جمعہ تک کے جو بھی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ تم سے سرزد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک رمضان آیا، آپ نے اس میں جم کر کے نیکیاں کمائی، استغفار کیا، اللہ سے گریبانزاری کیے، اللہ سے رو رو کر اپنی گناہوں کی مغفرت مانگی، اللہ نے تمہارے گناہوں کو دھل دیا۔ اب اس رمضان سے لے کر کے آنے والے رمضان کے درمیان میں جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، بڑے گناہ نہیں کہ بڑے بڑے گناہ کرتے جائیے رمضان آئے گا معاف ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ چھوٹے گناہوں کے بابت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو بھی صغیرہ گناہ تم سے سرزد ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس آنے والے رمضان کے اندر پھر جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی طرف جھکیں گے، گریبانزاری کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، تو ان دونوں رمضان کے درمیان کے سارے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، اور یہ اس وقت تک جب تک کہ تم کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، جب تک تم کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین 5 نمازوں کے درمیان جمعہ سے لے کے جمعہ تک، دوسرے رمضان سے لے کے رمضان تک کے ان سارے خطاؤں کو درگزر کر دے گا، معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب جو ہے گناہوں کو مٹانے کا کیا ہے؟ سچی توبہ کی جائے۔ یہ نہیں کہ شام کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، ایسا نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ شام میں گناہ کیجئے، صبح توبہ کر لیجئے، پھر دن بھر کام کیجئے، شام کو توبہ کر لیجئے، ایسے جنت نہیں ملنے والی میں۔ سچی توبہ کیجئے، جس گناہ پہ آپ نادم ہوئے ہیں، شرمندہ ہوئے ہیں، جس گناہ کا آپ نے احساس کیا ہے، اس گناہ سے مکمل توبہ کر لیجئے، تب اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو مٹائے گا۔ اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے توبہ کیا اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، فاولئک، ایسے لوگوں کا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو ان کے نیکی میں بدل دے گا۔ 100 گناہ اگر اس نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ اگر کرتا ہے تو اس کے 100 گناہوں کو مٹا کر کے 100 نیکیاں لکھ دیتا اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا
اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس کی صفت رحمان اور رحیم ہے کہ نیکیوں برائیوں کو نیکی سے بدل دیتا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف نیکی مٹا دیتا، برائیوں کو مٹا دیتا ہے، بلکہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کہ گناہوں کو مٹاتا بھی ہے اور اس کے بدلے میں نیکی لکھ دیتا ہے، نیکیاں دے دیتا ہے اس کے بدلے میں، گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کر دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، استغفار کو لازم پکڑو۔ جب آپ استغفار کریں گے تو یقیناً آپ کا دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے استغفار طلب کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، هو الحی وہ زندہ ہے، القیوم اور محافظ ہے، نگراں ہے، حاکم ہے، واتوب الیہ اور میں اسی کی طرف توبہ استغفار کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا غفر لہ وان کان قد فر من الزحف، اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے ایسے آدمی کو بھی جو جنگ سے بھاگ آیا ہو، جو گیا ہو میدان جنگ میں اور پیٹھ پھیر کر کے بھاگ آیا ہو، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر وہ انسان اس تسبیح کو پڑھے۔ اس لیے ہمیں اس تسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم نمازوں کے بعد یا چلتے پھرتے جہاں بھی رہیں ہم اس تسبیح کو پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انہی چند باتوں کے بعد ہم اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اور بھی اسباب بیان کیے جائیں گے کہ جن کے ذریعہ سے کون کون سے وہ اسباب ہیں کہ جن کے استعمال کرنے سے، جن کے اپنانے سے ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں، ہمارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں مل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ مہیا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ انہیں تو جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی زندہ ہیں اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔